سکھ حکیم دی ہٹی پہنچے جا کے دسیا ساڈے مرشد گرامی بیمار نے چل جا کے دریافت کر مرض نو اور دوا تجویز کر. اس نے پوچھا تواڈے پیر دا نام کیے؟ مریداں فرمایا ساڈے پیر دا نام ہے سلطان محمد باہو. جدا نام سنیا متھے تے پسینہ آیا اور گھبرا کے کہن لگا میں تواڈے پیر نو ویکھن نہیں جاواں گا کیونکہ میں سنیا ہے جیڑا تواڈے پیر نو ایک بار ویکھ لیندا ہے پھر وہ کافر نہیں رہندا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا. جدا مریداں نے آ کے عرض کی تھی حضور سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اے مرشد گرامی او سکھ حکیم تے ڈریا کھلوتا, حضور آندا نہیں. وہ کہندا ہے کہ قمیض لے کے آؤ. قمیض ویکھ کے جیڑی قمیض آپ دے جسم نال مس ہوئی ہے, جیڑی قمیض نے آپ دے جسم نو ٹچ کیتا ہے, او قمیض جیڑی آپ پہندے رہندے ہو او جیڑی آپ دی قمیض ہے او قمیض نو ویکھے گا, قمیض نو ویکھ کے مرد دریافت کرے گا. آپ مسکرائے, مسکرا کے اپنے جسم والی قمیض اتاری, قمیض اتار کے مریداں دے ہتھی دیتی اور ہتھا دے کے فرمان لگے مریدو جاؤ جا کے اس سکھ حکیم نو نہ چھوڑو. او جھلے سکھا جیڑا کم سلطان باہو کر سکتا ہے وہ کم سلطان باہو دا قمیض بھی کر سکتا ہے. جیڑا کم سلطان باہو کر سکتا ہے وہ کم سلطان باہو دا قمیض بھی کر سکتا ہے. تے چشمے فلک نے ویکھیا جدا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی قمیض لے کے مرید اس سکھ حکیم دی ہٹی تے پہنچے. سکھ حکیم ادب نال کھلوتا ہے, زبان تو جاری ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. میرے محبوب نے وہ تعریف فرمائی اللہ جینا اذا رہو ذکر اللہ کہ اللہ دا ولی ہوئے جدا انہوں ویکھیا جائے اللہ یاد آ جائے, جدا انہوں ویکھیا جائے اللہ یاد آ جائے. خواجہ غلام حسن سباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انگریز عدالت دے اندر پیش ہوئے. انگریز جج نے آکھیا کہ اے مسلمان ولی میں تیرے بارے سنیا ہے کہ تو بندیاں نے زبردستی مسلمان کرتا اور بڑے بندے جڑے ہندو سن سکھ سن باقی مذاہب نال تعلق رکھدے سن انہاں تو کلمہ پڑھا چھڑیا مجبوراً. خواجہ غلام حسن سباغ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے حضور دوان کوئی غلط شکایت پہنچی ہے. اے انگریز سرکار میں کسی نے زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا, آپ سرائکی بادشاہ سن, سرائکی ولی سن. اس نے اس انگریز جج نے پھر گستاخی کر کے کہ نہیں تساں زبردستی پڑھایا. آپ نے جدائیں گل سنی نا سامنے کوئی سکھ بیٹھا سی, کوئی عیسائی, کوئی ہندو, باقی قوما, آپ نے اشارہ کر کے فرمایا او سکھا تکو میں کلمہ پڑھایا ہے. آپ نے اتنا جملہ کیا جو اس کلمہ پہل نہ ہی پڑھیا, اشارہ کرن دی دے رہے ان دی زبان تو جاری ہویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جدر جدر اشارہ کرتے جا رہے نے بندے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اے وہ جے ولی سن عطا کیتے. میرے محبوب نے اس واسطے فرمایا اللہ جینا اذا رؤ ذکر اللہ کہ جڑا بھی انہاں دے چہروں نو ویکھ لبے اللہ انہوں یاد آ جائے. اور میرے محبوب کریم نے ولی دی تعریف ایک حدیث پاک, میری گفتگو مکمل, وہ حدیث ہو سکتی ہے 5 منٹاں بھی تے وہ حدیث 50 منٹاں بھی ختم ہو سکتی ہے جے اگر تسی ڈھلا بولے تو انشاءاللہ فجر تک میں نکی جی تقریر کراں گا, تے جے اگر مسکرا کے بولو سبحان اللہ جلدی تقریر ختم. بخاری مسلم شریف دی متفق علیہ روایت. میرے بارے اکثر اعتراض کیتا جاندا ہے اے تقریر نماز والی کردا, اعمال صالحہ دی طرف بالا راغب کردا لگدا ہے بابی تہ پہ, مگر یاد رکھو میں سنیاں دے گھر جمیا اور الحمدللہ یہ مونا سیدہ تو میں عقیدہ لبیا ہے اور یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جڑا نبی دے در والے نے بھی مندا ہے, نبی دے گھر والے نے بھی مندا ہے. الحمدللہ کدے بابیاں دی جراثیم پیدا ہی نہیں ہو سکتے. میرے محبوب کریم نے فرمایا من عاد علی ولیًا فقد آذنتو بالحرب کہ اللہ پاک اعلان فرماندا ہے کہ جڑا بھی میرے کسی ولی نال دشمنی کرتا ہے میں اودے نال اعلان جنگ کرتا. جڑا بھی میرے کسی ولی نال دشمنی کرتا میں اودے نال اعلان جنگ کرتا. اور توجہ کرو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے زمانہ مبارک دا ایک کپڑا فروش, کپڑے نو فروخت کرن والا, وہ یہ بیان کرتا ہے نزہۃ الخاطر الفاتر اندر یہ روایت موجود ہے, فی مناقب شیخ عبد القادر وہ دے اندر یہ روایت موجود ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ سرکار دا غلام میرے کو آیا اور خادم آ کے کہندا ہے کہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ اتنے دینار فی غز کپڑا جڑا ہے وہ سن دے. جدا انہاں آ کے میں نے پیغام دیتا نا میں دل اندر سوچیا کہ ہو کہ اللہ دا اتنا بڑا ولی اینا مہنگا کپڑا جڑا کپڑا بادشاہ دے پترا بھی کدی نہیں پایا. آدھے نے جے میں دل اندر اے ارادہ کیتا ولی دی غیبت دل اندر کیتی من عاد علی ولی جن اس وقت غیب کی طرف ایک کل آیا, وہ کل میرے پیرا اندر کھب گیا.
جدا کل میرے پیروں اندر کھبیا میری جان نکلن تک آ گئی بندے چھکدے رہے کل باہر نہیں نکلیا میں آکے اس کل نکلنا کوئی نہیں میں 11ویں والی سرکار دے قدمہ چلے کے چلو میں غوث الثقلین نجیب الطرفین قدوۃ الکاملین اسرار الصادقین برہان الواصلین حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباد لامکانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے قدمہ چ لے کے چلو جدا اس کپڑے فروش نو لے کے سرکار دے قدمہ پہنچے نا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے نظر رحمت فرمائی کل بار آ گیا سبحان اللہ کل بار آیا آپ نے جلال اندر فرمایا او دکاندارا تین کہندا سی آئے کہ اسی اپنی مرضی نال اتنا مہنگا کپڑا پہننے ہاں اسی اپنی مرضی نال آج تک کوئی کم کیتے نہیں سائیں آرڈر کر دینے اسی آرڈر پورا کر دیندے ہاں یہ سائیاں دا آرڈر ہے کہ اتنا مہنگا کپڑا پا اس واسطے اساں نے ناز و ادا اختیار کیتے نے یہ مہنگا کپڑا پان شروع کیتا ہے اس واسطے میرے کریم محبوب نے فرمایا کہ اللہ پاک اعلان فرماندے من عاد علی ولیان فقد آذنتہ بالحرب جیڑا بھی میرے ولی نہ دشمنی اختیار کرن دا ارادہ کردا ہے فقط آذنتو بالحرب اللہ فرماندا ہے میں او دے نال اعلان جنگ کردا اور وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فرمایا جدا میرا بندہ نوافل دی کثرت دے نال عبادت دی کثرت دے نال اے نہیں کہ آدمی بھنگ پی کے آ کے میں ولی بن گیا ولی ادو ہی بندا ہے جدا آدمی اللہ دے گھر نال تعلق قائم کردا ہے اللہ دی یاد دے نال معلق ہو جاندا ہے اودا ولی بندا ہے فرمایا کہ میرا بندہ جدا نوافل دی کثرت دے نال میرا قرب حاصل کردا ہے حتی احبہ حتی کہ میں او دے نال پیار کردا ایک او مقام ہے جس مقام تے بندہ عرض کردا ہے یا بر تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرما اپنا پیار نصیب فرما اور دوسرا مقام و مقام ہے جتے بارش اللہ فرمائے حتی احبہ مقام ولی ہے بے یہ مقام غوث جلی نہیں اے عام ولی دا مقام ہے عام ولی دا مقام ہے عام ولی دا مقام ہے فرمایا حتی احبہ حتی کہ میں او دے نال پیار کرتا فاذا احببتہ کنت سمع الذی یسمع به فرمایا جدا میں او دے نال پیار کرتا نا تے پھر ہوندا کی میں او تے کن بن جاندا جدے نال او سماعت کردا ہے اور جدا اللہ دی عطا نال ولی سنے غوث جلی سنے تے غوث جلی غوث آدم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دی سماعت عالم کی ہوندا ہے میں بس او گلاں کرنیاں جڑیاں اس حدیث دے دائرے اندر آنیاں اور کوشش کراں گا شان عبد القادر جیلانی پیش کراں سیرت غوث آدم پیش کراں شیخ عمر بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماندے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اور میں جمعہ دی نماز واسطے جا رہے ہیں میں انہاں دا خادم او میرے آقا اور میں دل اندر سوچدا پیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی دنیا انہاں دی مرید ہے کوئی بندہ سلام نہیں لیندا پیا کوئی بندہ قدم نہیں چومدا پیا کوئی بندہ نیڑے لگدا نہیں پیا اے عجیب گل ہے لوگ لگدا ہن محبت کرنا چھڈ گئے آدن دل اندر خیال آیا کہ او ولی جس ولی دے بارے میرے کریم محبوب نے فرمایا اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ فرمایا مومن دی وراثت تو بچو کیونکہ مومن ان ظاہری اکھاں نال نہیں ویدا اللہ دے دتے نور نال ویدا میریاں گلاں موتن مگر میں امید ہے کہ یہ گلاں تسی ضائع کر دینیاں میں جیڑی بھی گل پیش کر رہا ہوں حضور دی حدیث پیش کر رہا ہوں میں صرف اور صرف ایک پیغام پہنچا رہا ہوں ایک ڈاکیہ دی حیثیت نال باقی وہ دواڈی اپنی مرضی جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا شیخ عمر بزاز آتے ہیں میرے دل اندر خیال آیا ہوں میں دس رہا اسی بندہ ساڈے دیوار دے پیچھے گل کرے نا سان نہیں سنیندی مگر جیڑا اللہ دا ولی ہوے انہوں اللہ کیوں جی سماعت عطا کردا ہے شیخ عمر بزاز فرماندے میں دل اندر ارادہ کیتا اج کوئی غوث آدم شیخ عبد القادر دا ہاتھ نہیں چومدا پیا کوئی قدم بوسی نہیں کردا پیا آدن میرے دل اندر خیال آیا اس وقت انساناں دا سمندر آ گیا انساناں دا سمندر شیخ عبد القادر جیلانی دا کوئی پیر پیا چمدا کوئی آپ دا ہاتھ مبارک چمدا پیا کوئی آپ دا دامن لپٹ کے روندا پیا جدا اے حالت ویکھی حتیٰ کہ میں ہاتھ وچ ہاتھ پایا سی کتنے بابرکت اور کتنے مقدرہ لے سن شیخ عمر جنہاں نو حضور غوث پاک دا ہاتھ نصیب ہویا
میں تے دعا کردا اللہ سانو بھی کسے دن حضور غوث پاک دے قدماں دی خاک نصیب فرماوے میرے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماندے نا ہر ولی اتے کسے نہ کسے نبی دا رنگ ہے کسے نو آدم دا رنگ ملیا کسے نوح دا رنگ ملیا کسے نو موسیٰ دا رنگ ملیا کسے نے ابراہیم دا رنگ ملیا کسے نے عیسیٰ دا رنگ ملا مگر میں عبد القادر جیلانی جڑا میں محمد عربی دا رنگ ملیا اور ہر ولی کسے نبی دے قدماں تے فائز دے کوئی آدم علیہ السلام دے قدماں تے فائز کوئی نوح علیہ السلام دے قدماں تے فائز کوئی موسیٰ دے قدماں تے فائز کوئی عیسیٰ علیہ السلام دے قدماں تے فائز مگر میں وہ خوش نصیب غوث آدم جیڑا کسی اور دے قدم تے نہیں اپنے نانے مصطفیٰ دے قدمہ ہوتے فائد ہو چکا ہوں جتھے جتھے میرے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا جتھے میرے محبوب کریم دا قدم مبارک ہوے گا انشاءاللہ میں بھی اوتھے پہنچاں گا مگر فرمایا او مقام جڑا مقام نبوت ہے اتھوں تک میں نہیں پہنچ سکتا باقی حضور غوث آدم شیخ عبد القادر جیلانی آپ دی ذات و ذات ہے کہ جدا امام حسن علیہ السلام آپ نے سلو نامہ لکھیا نا تے سلو نامہ لکھن دی وجہ تو امت نو نفرت تو بچان دی وجہ تو اللہ پاک نے امام حسن علیہ السلام نو قطبیت کبریٰ دا تاج عطا فرمایا قطبیت کبریٰ دا تاج عطا فرمایا پھر وہ تاج چلدا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے شرع انور اتے آیا جدا آپ دے شرع انور تے آیا ہن آپ تو لے کے اجے تک کسے بندے اندر پاور نہیں کہ ولی بن جائے اور قطبیت کبریٰ دا تاج پاوے اے قیامت تک نہیں ہونا اور قیامت دے قریب جدا حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ نے دنیا اندر تشریف لے آنا ہے تے تیسرا بندہ جس نے قطبیت کبریٰ دا تاج سر تے سجانا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ترے بندیاں قطبیت کبریٰ دا تاج لبیا ہے پہلے امام حسن دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی اور تیسرے امام مہدی علیہ السلام اے ترے بندیاں اتنے اعلیٰ تے دعا کرو اللہ حسن انہاں دے قدماں دی خاک بنا دے اللہ پاک انہاں دے قدماں دی خاک بنا دے جنہاں دی سماعت ہے عالم ہے کہ آپ نے شیخ عمر بزاز نو مسکرا کے فرمایا اے عمر بزاز تو دل اندر سوچدا پیا ہے کہ اے بندے ہن پیار نہیں کردے اے بندے ہن ہاتھ نہیں چومدے اے بندے ہن قدماں چ آندے نہیں فرمایا شیخ عمر اے بندیاں دے دل میرے ہاتھ اندر نے ساری پوری دنیا دے دل میرے ہاتھ اندر نے ایک تے اے روایت ہے نا کہ فرمایا پوری کائنات نو میں انج ویداں جی میں تلی اتے میں رائی دا دانا رکھیا ہوئے تے میں انہوں ویک سکتا میں عبد القادر اللہ دی دیتی ہوئی عطا دے نال اللہ دے فضل علی نگاہ دے نال میں پوری کائنات نو انج ویداں جی میں اپنی تلی نو ویک سکتا اے بسارت غوث آدم اے بسارت غوث آدم اور سماعت غوث آدم کیے فرمایا پوری مخلوق نو میں اپنے ہاتھ اندر لے آئے پوری مخلوقات دل میری مٹھی اندر بند نے جدا میں چاہواں کول بلاواں جدا چاہواں اودا دور کر دے ماں اے ان دعا کرو اللہ پاک ساڑی اے خوش قسمتی قائم رکھے کہ آج 12ویں دا دن ہے آج 12 رجب المرجب ہے مگر اللہ نے ساڑے بخت ایڈے سونے کیتے نے کہ آج حضور غوث پاک نے ساڑے دلانو پسند کر لیا ہے اے پسند کیتا ہے اور